اہل حدیث کے پیچھے وطر کی نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے نزدیک وطر کی نماز کا وہ طریقہ ہے جو ہم جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس پر دلائل ہیں، اور جب ایسا اجتہادی اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں ہوتی، لیکن آپ ایسی صورت میں نماز اسی کے پیچھے پڑھیں جو اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، جس طریقے سے آپ نماز کو درست سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں جب لشکر بھیجا نا، بنو قریظہ جب صحابہ کو بھیجا تو فرمایا کہ عصر کی نماز جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو۔ تو اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، جب اختلاف ہوا تو بعض کا خیال تھا کہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر دو، اور بعض کا خیال یہ تھا کہ بھائی نبی کا مطلب قضا کرنا نہیں تھا۔ تو حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو دونوں کو اپنی رائے پر چونکہ اعتماد تھا، تو جنہوں نے پڑھی تو دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ان کی رائے میں یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی رائے میں یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر آپ کی رائے کے مطابق یا آپ جس فقہ کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے کے مطابق اگر وہ نماز نہیں ہو رہی ہے، ہمارے نزدیک ایک رکعت وتر جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور جو جن حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایک رکعت کے ذریعے دو رکعتوں کو طاق بنایا ہے۔ آڈ کہتے ہیں نا، ایون اور آڈ، یعنی دو رکعت جفت ہوتی ہیں، تو ایک رکعت کے ذریعے کیا بنایا ہے؟ طاق۔ اس پہ دلائل کیا ہے؟ یہ تو ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ درس ترمذی میں حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی دلائل لکھے ہوئے ہیں، اس پہ آپ پڑھ لیں، اور مجھے موقع ملا تو میں بھی جیسے خلا والا کلپ ریکارڈ کروایا تو اس پہ بھی ریکارڈ کروا دوں گا۔ لیکن بہرحال دوسری طرف بھی دلیل ہے، حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت، تو اب امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ایک رکعت، تو اس لیے ہماری نظر میں ایک رکعت وتر جائز نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات کی نظر میں جائز ہے، لیکن اس میں اہل حدیث کو ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض حضرات کا یہ مذہب ہمیشہ سے رہا ہے، بعض فقہا کا مذہب۔ تو یہ وہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں کسی ایک طرف بھی شدت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ رائے ہے تو اب ہم ان کے پیچھے وتر نہیں پڑھتے، ان کو مسلمان سمجھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے، جیسے ان صحابہ نے ان کے پیچھے عصر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں جس حدیث میں ایک رکعت وتر کا تذکرہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ایک رکعت نماز ہوتی نہیں ہے، نماز ہمیشہ دو رکعت یا دو سے زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری یہ رائے ہے، تو اس رائے کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ اس کا مقصد کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو جہنمی قرار دینا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہنا کہ دیکھو اہل حدیث تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، اہل حدیث بھی نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے، آپ 3 پڑھ کے دکھاؤ وہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ تو اور وتر کی جماعت کوئی واجب بھی نہیں ہے، کوئی واجب نماز ہوتی نا، یعنی جماعت واجب ہوتی تو پھر تو ہم شوافی کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ تو جماعت ہے نا، اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شافعی الگ فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، حنفی، یہ تو پھر اختلاف اور تفرقے میں، یعنی یہ تو امت ٹوٹے گی۔ تو شافعی فرض نماز پڑھائے، حنفی پڑھائے، ہماری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن وہ فرض کے بارے میں۔ وتر کی جماعت چونکہ واجب نہیں ہے تو اس لیے ہم بھائی ادھر ہی پڑھتے ہیں جو پراپر 3 رکعت پڑھا رہے ہوں، سمجھتے ہو؟ تو ہماری رائے میں یہی نماز کا طریقہ ہے، ان کی رائے میں وہ والا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اجتہادی اختلاف میں کسی ایک فریق کو ملامت جائز نہیں ہے۔ البتہ حرم اس سے مستثنیٰ ہے، حرم میں وہ ایک رکعت الگ پڑھتے ہیں، اگرچہ ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہی بہت سے اکابر کا فتویٰ ہے کہ حرم کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حنفیت کو وہاں پر بولو چھوڑ دیے، کیونکہ حرم مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پر یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ امام حرم وتر پڑھا رہا ہو اور آپ اخپل طریقے سے ایک الگ جا کے جماعت قائم کر رہے ہو۔ تو حرم کی فضیلت کی وجہ سے، اور حرم میں ایک مسلمانوں کا مرکز ہے، اور چونکہ مسئلہ اختلافی ہے، اگر بغیر وضو حرم کے امام نماز پڑھانا شروع کر دیں، جو کہ نہیں پڑھائیں گے، تو پھر ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ وتر چونکہ اختلافی ہے، اجتہادی اختلاف ہے، امام شافعی اسی طریقے سے قائل ہیں جیسے اہل حدیث پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم حرم کے امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، وہاں ہم فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں امت کی اجتماعیت کی خاطر۔ اس میں ہم براڈ مائنڈیڈ ہیں، لیکن نارملی ایسا عام جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام جگہوں پہ یہی ہے بھائی، جس طرح سے ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امت ہمیں ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا ہے، ہماری مسجد میں ہم نے 30 سال جہاں گزارے، ہم وتر جب 20 رکعت پڑھتے تھے تو شافی بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ، جب وتر پڑھتے تھے تو شوافی لوگ وہ الگ ہو جاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ان کی ایک رائے ہے۔ تو اسلام نے یہ جو چیزیں اختلاف رکھی ہے نا، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ میں اختلاف کا تحمل پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، آپ زبردستی اپنی بات دوسرے پر تھوپیں نہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا کریں؟ برداشت کریں۔ سمجھتے ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔